پھر میں بھی ایک شعر کہہ دیتا ہوں، منزل نہیں سجدے میں رہے چاہے مر جائے حرم میں، سادات کے گستاخ کو جنت نہیں ملتی، منزل نہیں منزل کے نشان تک نہیں پہنچے، منزل نہیں منزل کے نشان تک نہیں ملتے، منزل نہیں منزل ہم کہتے ہیں نا، منزل یعنی اس کو انگلش میں کہیں گے کہ لاسٹ ڈسٹینشن، کیا منزل نہیں منزل کے نشان تک نہیں ملتے جب تک کسی سید کی قیادت نہیں ملتی، سید کی قیادت لیڈرشپ، جب تک کسی سید کی لیڈرشپ نہیں ملتی، منزل نہیں منزل کے نشان تک نہیں ملتی، جب تک کسی سید کی قیادت نہیں ملتی۔ اسلام میں دو چیزیں تو بڑی اہمیت کی حامل ہیں، دو باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، یہ اسلام میں سمجھتا ہوں اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اب ان دو چیزوں پر غور تو کریے، کیا ہے؟ ایک ہے ضرب حیدر اور ایک ہے سجدہ حسین۔ ضرب حیدر کہ جس سے اسلام کو بقا ملی، کہیے سبحان اللہ، جسے اسلام پھیلا ہے، اور دوسرا جو سجدہ حسین کہ جس سے اسلام کو بچایا گیا۔ ایک پھیلاتا رہا اس کا نام علی ہے، اور جس نے بچایا اس کا نام، اور ایک سیدہ خاتون جنت کے شوہر ہیں اور دوسرے سیدہ خاتون جنت کے شہزادے ہیں۔ تو ہم خوش نصیب ہیں، اور آج کی جو یہ محفل ہے، میں یہ عرض کرتا چلوں، مجھے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ بات بھی اچھی ہے، اور اچھی بات پر خوش ہونا چاہیے اور خوش رہنا چاہیے۔ ہم خوش عقیدہ لوگ ہیں، ہم خوش رہنے والے ہیں۔ اگر کوئی جلتا رہے تو جلتا رہے، ہم خوش رہتے ہیں، وہ جلتے رہتے ہیں ہم پھر بھی خوش رہتے ہیں، اور خوش رہنا بھی چاہیے۔ انسان کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے کہ خوش رہنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ یار خوش رہو، خوش رہو، اپنے خون کو مت جلاؤ۔ تو جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں آج کی اس محفل کی جو نسبت بھی ہے، اور جو بانیان محفل ہے آج، جنہوں نے آج محفل کا جو اہتمام جو کیا ہے یہاں پر نیاز کا، ہمارے محبوب لالن صاحب اور الیاس ڈیبر صاحب، الحمدللہ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے الیاس ڈیبر صاحب کی جو صاحبزادی ہیں اور ہمارے محبوب لالن صاحب کے صاحبزادے، ان کا الحمدللہ آپس میں رشتہ طے ہوا ہے۔ یہ خوشی کی خبر ہے، اور انشاءاللہ ان قریب اللہ نے چاہا تو ان قریب نکاح متوقع انشاءاللہ ہے، ان قریب نکاح ہوگا، اور نکاح بھی مدینہ طیبہ میں ہوگا انشاءاللہ۔ بس ہم منتظر ہیں کہ کب وہاں سے گرین لائٹ، ان کی طرف سے نہیں، سرکار کی طرف سے۔ بھائی مدینے تو وہی جاتے ہیں نا جنہیں سرکار بلاتے ہیں، تو ہم ان کے منتظر نہیں، ہم تو سرکار کے منتظر ہیں کہ جب سرکار بلائے تو ان قریب ہمارے معین لالن جو محبوب لالن کے بیٹے ہیں اور الیاس ڈیبر صاحب کی بیٹی، ان کا نکاح ہونے جا رہا ہے، جو یہ رشتہ طے ہوا ہے۔ تو اسی خوشی کے حوالے سے، اسی خوشی یعنی اظہار تشکر کے لیے انہوں نے آج نیاز کا بھی اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو یہ نکاح ہونے جا رہا ہے، جو انشاءاللہ گھر بسنے جا رہا ہے، اس میں رب کریم خوشیاں عطا فرمائے۔ اور آج ہی مجھے محبوب لالن صاحب نے یہ اطلاع دی کہ ان کے کزن کینیڈا میں ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے وہ انتقال کر گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے آپ جانتے ہیں، اور مجھے ہمارے مشتاق بھائی نے میسیج بھی بھیجا، ہمارے حاجی منظور احمد صاحب، ان کے بیٹے کا کویت میں، ان کے صاحبزادے کا کویت میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جو اس وقت شدید یعنی زخمی حالت میں ہے۔ رب کریم
انہیں شفا عطا فرمائے، انہیں ریکوری عطا فرمائے. اور منظور احمد صاحب خود بھی بیمار تھے، ہاسپٹل میں زیر علاج تھے، لاسٹ تھرسڈے ہی آئے ہیں اور آج آئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے. اور جتنے بھی ہمارے بزرگ بیمار ہیں گھروں میں یا ہاسپٹلوں میں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے اور خوشیاں عطا فرمائے. خوشی کو حاصل کرنے کے بھی کچھ اسباب ہیں، کچھ راستے ہیں. کسی نے ایک مرد قلندر سے یہ سوال کیا کہ وہ صاحب کشف تھے اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ وہ قبر کے حالات کو بھی دیکھ کر جان لیتے تھے. یہ ہوتے ہیں کچھ اللہ والے. تو ایک مجھے جیسے گناہگار نے جا کر یہ سوال کیا، یہ کہنے لگا کہ حضور آپ جو انتقال کر چکے ہیں ان تک آپ کی نظر ہے، ہم جو زندہ ہیں ذرا ہم پر بھی نظر کریے. تو انہوں نے دو باتیں کہی، میں آپ کے وہ سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. دو باتیں جو انہوں نے، وہ قلندر طبیعت کے شخص نے جو باتیں بتائی، کہا، وہ کہنے لگے کہ لا الہ کو دل سے نکال دے اور الا اللہ کو ڈال دے. یعنی لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے اتنے معبود رکھے ہوئے، اس کو نکال اور الا اللہ جو حقیقی ہے اس کو دل میں ڈال. اور اسباب کو چھوڑ دے، مسبب الاسباب کو پکڑ. اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہم نے اپنے دلوں میں نہ جانے کئی جو ہے خداؤں کو بٹھائے رکھا ہے، ورنہ خدا تو ایک ہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ لا الہ، اللہ کے سوا نہیں کوئی معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. جب یہ بات ہم ایکسپٹ کر لیں اور سمجھ جائے اور اس کا عرفان ہمیں حاصل ہو جائے تو یقین جانی کہ دل کی دنیا پھر بدل جاتی ہے. پھر جو ہے ہم سمجھ پاتے ہو، ہم دنیاوی طور پر جو اپنے اسباب کو، اپنی فیسلٹیز کے لیے جو ہم دوسروں کو جو سہارا بناتے ہیں یا انہیں یوز کرتے ہیں، یہ اسباب بناتے ہیں، یہ تو اسباب ہے. وہ کہنے لگے کہ ان اسبابوں کو چھوڑ دے جو مسبب الاسباب ہے، جو سارے اسباب بنانے والا، اس کو پکڑ. پھر دیکھ تیری منزل کیسے آسان ہوتی ہے. قرآن کریم میں رب کا یہ فرمان ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اپنے بندوں سے کہ میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. میرا شکریہ ادا کرو، نا شکرے نہ ہو جاؤ. اب رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میرا ذکر کرو، میں بھی تمہارا ذکر کروں گا. اب یہ رب کا وعدہ ہے کہ جو رب کو یاد کرتا ہے تو رب بھی اسے یاد کرتا ہے. اور حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا یہ مفہوم ہے حدیث پاک کا، کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے رب کو تنہائی میں یاد کرتا ہے تو رب تعالیٰ بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہے. بندہ جب کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر محفل جو فرشتوں کی ہے اس میں یاد کرتا ہے. اور رب یہی فرما رہا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. جس کا رب ذکر کرتا ہے، حضرات گرامی، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے اولیاء کرام آج جو اپنی اپنی قبروں میں ہزاروں من مٹی کے نیچے جو آرام فرما رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کا نام زندہ ہے، ان کا ذکر لوگوں کی زبانوں پر آج بھی جاری ہے، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں آج بھی موجود ہے. کیوں؟ کہ انہوں نے دنیا میں اپنے رب کا ذکر کیا. آج رب تعالیٰ ان کے جانے کے بعد بھی اپنی مخلوق سے بھی اپنا ذکر، ان کا ذکر کروا رہا ہے. کیونکہ رب جسے یاد کر لے، ہمیں اگر لیسٹر ہی کا مہر یاد کر لے یا ہمارے انگلینڈ کی کوئن یاد کر لے، کوئن جو ملکہ ہے محترمہ، اگر کسی کو یاد کر لے تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ملکہ نے یاد کیا ہے،
مجھے کوئین نے یاد کیا ہے، مگر ہم کتنے نادان ہیں۔ دنیاوی طور پر کوئی بھی آپ کو یاد کر لے تو آپ کے یعنی ایم پی صاحب بھی اگر کسی کو یاد کر لے تو وہ بھی خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے ایم پی نے یاد کیا، مجھے فلاں منسٹر نے یاد کیا، مجھے اس آفیسرز نے یاد کیا، اس نے میرا ذکر کیا۔ اللہ کے بندو، اللہ فرما رہا ہے کہ تم میرا ذکر کر کے تو تم مجھے یاد تو کرو، تم مجھے یاد کرو گی تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور جب رب یاد کر لینا جو تمام حاکموں کا حاکم ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو سب کا حقیقی شہنشاہ ہے، اور وہی سب کا خالق ہے، مالک ہے، اور وہ یہ فرما رہا ہے کہ میرے بندو مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور رب جب کسی کا ذکر کرتا ہے، جب رب کسی کو یاد کرتا ہے، حضرات گرامی یا پھر وہ غوث اعظم دستگیر بن جاتے ہیں، یا معین الدین چشتی اجمیری بن جاتے ہیں، یا داتا علی حجویری بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اب رب خود بھی انہیں یاد کر رہا ہے، کیونکہ وہ حکم الحاکمین ہے۔ اور رب فرما رہا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو، جتنی نعمتیں تمہیں ملی ہیں، جو کچھ تمہارے پاس میسر ہے، جتنا رزق اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہے، جو کچھ ہمیں رب نے دیا ہے، جو نعمتیں اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمیں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے، ہمیں ناشکر نہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، خود رب فرما رہا ہے قرآن کریم میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، تم گن نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں عطا فرمائی ہے، ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم جو زبان سے گفتگو کرتے ہیں یہ رب کی رحمت ہے، ہم جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ رب کی نعمت ہے۔ اسی طرح سننے کی جو سماعت کی جو قوت ہمیں رب نے عطا فرمائی یہ رب تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جو پاؤں چلنے کے لیے عطا فرمائے یہ رب کی نعمتیں ہیں۔ یہ تمام نعمتیں جو ہمیں رب نے عطا فرمائی، اور رب یہی فرما رہا ہے کہ ان نعمتوں کو حاصل کر لینے کے بعد شکر ادا کرو، ناشکرے نہ ہو جاؤ۔ اور جو ناشکرے ہو جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے منہ کو موڑ دیتے ہیں، پھر قرآن میں فرما رہا ہے الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہیں میسر ہو تو سکون ذکر الہی میں ہی ہے، دلوں کا سکون رب کے ذکر میں ہے۔ اور جو رب کے ذکر سے منہ پھیر دیتا ہے، قرآن کریم میں ہی رب نے فرمایا ہے کہ پھر میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، یعنی اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو دلوں کے سکون کے لیے، گھر میں خوشحالی کے لیے، رب کے رزق کو حاصل کرنے کے لیے رب فرماتا ہے کہ مجھے یاد کرو۔ اب ذکر کے بھی کچھ طریقہ کار بزرگان دین نے فرمایا، کچھ اس کے بھی طریقے ہیں، کچھ اس کی بھی اقسام ہیں۔ ذکر کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے ذکر فی العادت، ایک ہے ذکر فی الضرورت، ذکر فی المحبت۔ ذکر فی العادت کہ جو انسان عادت کے طور پہ ذکر کرتا ہے، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی عادت ہے، کسی سے ملا سلام کیا یہ بھی ذکر ہے، حال پوچھنے پر الحمدللہ کہا یہ بھی ذکر ہے، اچھی چیز دیکھنے پر سبحان اللہ کہا یہ بھی ذکر ہے۔ بظاہر ہمیں یہ ذکر بظاہر ہمیں چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں، مگر ان ذکر کے جو معنی ہیں، جو ان کے فوائد ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ہماری عقل، ہماری سوچ اس تک نہیں پہنچ سکتی، ہم چھوٹے سمجھ کر ہم چھوڑ دیتے، اگنور کر دیتے، مگر اس کے پیچھے بہت سے فوائد ہیں۔ سبحان اللہ کے بہت سے فوائد ہیں، آپ خود بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بار سبحان اللہ کہہ دیتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا جاتا ہے۔ تو ایک بار سبحان اللہ کہنے کے یہ جو ہے یہ فائدہ ہے۔ تو ہر ذکر کے اللہ تعالیٰ نے فوائد رکھے ہیں۔ یہ ذکر فی العادت،
کہ عادت ہوتی ہے ایک مسلمان مومن کی کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے۔ دوسرا ذکر فی ضرورت، کہ ضرورت کے طور پہ اب کوئی پریشانی ہم پر آئی، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو پریشانی سے بچا کے رکھے، کوئی پریشانی آ جائے، اب اس کو یاد آتا ہے کہ اب میں ذکر کروں، اب میں اپنے رب سے پریشانی کے حل کے لیے دعا کروں، اب اس کو ضرورت پیش آئی ہے، اس ضرورت کے طور پر آ کر اپنے رب سے اب وہ دعا مالک کی پریشانی دور کر دے، اب وہ ذکر کر رہا ہے۔ یہ ذکر فی ضرورت کے ضرورت کے طور پر اس نے کیا۔ امام زین العابدین پاک علیہ السلام آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں رب سے دعا کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے، ورنہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر میں دعا نہ کروں رب تب بھی نوازتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ رب تو علیم بذات الصدور ہے، ان اللہ علی بکل شیء علیم، کہ جو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا اسے علم ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اسے قدرت حاصل ہے۔ تو رب تو ہماری پریشانیوں کو جانتا ہے، رب ہمارے سارے معاملات کو جانتا ہے۔ تو امام پاک جس طرح اشارہ فرما رہے ہیں امام زین العابدین کہ دعا جو میں کرتا ہوں، دعا اس لیے کرتا ہوں کہ میرے رب کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو، ورنہ میرے رب کی شان یہ ہے کہ وہ ویسے بھی عطا کر دے۔ ذکر بالضرورت کے ضرورت کی بنا پر۔ اب آئیے حضرات گرامی، جو صوفیوں کا مزاج رہا ہے، جو فقیروں کا مزاج رہا ہے، جو اللہ والوں کا مزاج رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہ ذکر فی العادت نہ ذکر فی الضرورت، ہم جو ذکر کرتے ہیں وہ ذکر فی المحبت، ذکر فی المحبت، یعنی ہمیں محبت سے ذکر کرتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت پیش آ جائے یہ نہیں، یا رٹی رٹائی زبان سے نہیں، بلکہ محبت سے۔ یعنی کیا مطلب؟ محبت کیا ہے کہ ہم ذکر محبت سے کرتے ہیں۔ میں اگر رابعہ بصری قلندر کی بات کروں، کہیے سبحان اللہ، رابعہ بصری قلندر یہ کہتی ہے کہ اے میرے رب، میں تیری عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ اگر نہ کروں تو تو مجھے دوزخ میں ڈالے گا۔ میرے رب، میں تیری عبادت کروں گی تو مجھے دوزخ میں ڈال، مجھے دوزخ نہیں۔ اور اے میرے رب، میں تیری عبادت اگر اس وجہ سے کر رہی ہوں کہ اگر نہ کروں تو تو مجھے جنت نہیں دے گا، تو میرے رب مجھے جنت سے کوئی سروکار نہیں، جنت مجھے نہیں چاہیے، تو جنت بھی رکھ، میں پھر بھی ذکر کروں گی۔ نہ دوزخ کا ڈر ہے، نہ دوزخ کا ڈر، نہ جنت کی طلب، ہم تو ذکر فقط اس لیے کرتے ہیں کہ رب تو راضی ہو جا، میرے رب تو راضی ہو جا۔ اور رب اگر راضی ہو جائے، جب ہی کہا گیا نا کہ عشق میں، کہیے سبحان اللہ، بڑا فرق ہے حضرات گرامی، عشق میں جو نا ہاتھ یوں نہیں ہوتے، عشق میں ہاتھوں کو یوں نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی عشق میں اپنے ہاتھوں کو یوں کر بھی لینا تو اس کو عیب دار سمجھا جاتا ہے، وہ اس کی نظروں میں مانگنا بھی عیب ہے۔ کہا عشق میں ہاتھ یوں نہیں ہوتے بلکہ عشق میں ہاتھ یوں ہوتے، یعنی کیا مطلب کہ میرے مولا تجھے جو چاہیے تو لے لے۔ دعا میں یعنی مانگا جاتا ہے، کہیے سبحان اللہ، کہ مجھے حکومت دے دے، مجھے سلطنت دے دے، مجھے بزنس مین کر دے، مجھے اولاد والا کر دے، میری عزت میں اضافہ کر دے، مگر عشق میں کہتا مولا یہ حکومت بھی لے لے، یہ سلطنت بھی لے لے، مولا یہ میری جان بھی لے لے، میرے یہ سب کچھ تجھ پر قربان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ذکر فی المحبت ہے۔ کسی کی لالچ نہیں ہوتی، کوئی طلبگار اگر رہتا ہے تو وہ صرف اور صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ میرے رب تو مجھ سے راضی ہو جا، اور اگر تو راضی ہو گیا تو یقیناً جنت تو تیری ہی بنائی ہوئی چیز ہے۔ اور جنت، ایک اور بات عرض کروں، جنت رب تعالیٰ نے بنا کر میرے مصطفیٰ کو دے دی ہے، کہیے سبحان اللہ۔ جنت کے جو مالک ہیں میرے مصطفیٰ ہیں، میرے نبی جنت کے مالک ہیں۔ ہم اگر پراپرٹیز لیتے ہیں، یہاں پر بھی اگر آپ کو کوئی مکان لینا ہو، کوئی پراپرٹیز لینے ہو تو آپ ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، یا پھر آپ ڈھونڈتے ہیں کہ مالک کہاں ہے، تو
ایسے ہی اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو پہلے ولیوں کے پاس آؤ، اور اگر تم کہتے ہو کہ نہیں ڈائریکٹ جاؤ تو پھر حضور کی بارگاہ، مالک وہی ہے، مالک سے سودا کرتے ہو تو جاؤ نا مالک کی بارگاہ میں۔ جنت کے مالک میرے مصطفیٰ ہیں، اب وہ جسے چاہے عطا کر دے، جسے چاہے جنت تینوں جوانوں کا سردار کر دے۔ تو یہ دنیا میں ہم مالکوں کے پاس جاتے ہیں، ہمیں پراپرٹیز لینی ہو، کوئی مکان لینا ہو، اس کے مالک کو تلاش کرتے ہیں۔ تو لوگوں، جنت کے مالک میرے مصطفیٰ ہیں، تمہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کا روزہ آج بھی چمک رہا ہے، اور میرے مصطفیٰ کے جو عشاق ہیں، جن کے سپرد رب تعالیٰ نے یہ مقام سرکار کے صدقے عطا فرما دیا ہے، تو چلے جاؤ ان کی بارگاہوں میں، اور یہی تمہیں لے جائیں گے حضور کی بارگاہ تک، اور اللہ تعالیٰ تم پر کرم فرما دے گا۔ تو صوفیوں کے نزدیک حضرات گرامی، جو اللہ والے ہیں، جو فقراء ہیں، جو درویش ہیں، ان کے نزدیک حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن اپنے صاحبزادے کو اٹھایا نماز کے لیے، تہجد کے لیے، کہا کہ اٹھ نماز پڑھ۔ وہ نماز کے لیے جب اٹھے، اب دونوں حضرت شیخ سعدی جب نماز پڑھ رہے تہجد کی، نماز جب مکمل کر لی تو ان کے بیٹے یہ کہنے لگے اپنے والد گرامی شیخ سعدی سے کہ حضور، نماز تو ہم اور میں اور آپ ہم دونوں ہی پڑھ رہے ہیں، باقی سب سو رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے فرمایا، دیکھیں بزرگوں کا جواب فرماتے ہیں کہ اگر تجھے یہی دیکھنا تھا تو تو بھی سویا ہی رہتا، بہتر یہی تھا کہ تو بھی نہ پڑھتا، تو بھی سویا رہتا۔ تو حضرات گرامی، جب ذکر بالمحبت کسی کے اندر آ جاتا ہے تو پھر عاجزی انکساری آ جاتی ہے، ریاکاری ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ یقیناً عاجزی اور انکساری کا پیکر بن جاتا ہے، اور وہ سارے معرفت اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے عطا کر دیے جاتے ہیں، پھر آشنا وہ ہو جاتا ہے، حقیقت اس پر آشنا ہو جاتی ہے کہ پھر اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے، عشق کے اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے کہ حق کی صدا بھی لگا دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، کھال بھی اتروانی پڑتی ہے۔ آج تو کچھ ایسا بھی طبقہ کہ مرید بنی اور جو ہے بھکاری بنی، یعنی کھالے جمع کریے، اور عشق والوں کے نزدیک بھکاری نہیں بنائے جاتے، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم کھالے لیتے نہیں، ہم تو کھالے دیتے ہیں، ہم تو دینے والوں میں ہیں۔ تو حضرات گرامی، ہمارا جو مزاج ہے وہ یہی رکھنا چاہیے کہ جو چیز بھی آپ کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، عبادت کریں، تو اس کے اندر صرف اور صرف رضا جو ہو وہ یہی ہو کہ یہ تمام تر عبادتیں یہ میں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں، اور اسی لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ آخری بات، رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، رب تو یہی فرماتا ہے نا کہ اے ابن آدم، آخری بات کر رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سن لیجئے، کہیے سبحان اللہ، کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، پر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے، تو میں تجھے سب کچھ دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو یاد رکھ تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اور رب کیا چاہتا ہے؟ یہی چاہتا ہے حضرات گرامی کے مصطفیٰ کے بن جاؤ، اہل بیت کے بن جاؤ، اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو انہی کی بارگاہوں میں آ جاؤ۔ یقیناً ان کی بارگاہوں میں آنے سے، آج کل تو بہت سے ایسے پیران اعظام ہیں جو اپنے طرف ہی رکھتے ہیں، وہ آگے بڑھاتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنا ہی دروازہ دکھا کے رکھتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ مگر حقیقی پیر وہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو تمہیں آگے لے جائے، غوث پاک تک لے جائے، غریب نواز تک لے جائے، اور پھر تمہیں مدینہ طیبہ تک لے جائے، وہی یقیناً کامل اور مکمل ہوتے ہیں کہ جو تمہیں کے جہاں پلا دے، اور جو تمہیں بتا دے غوث اعظم کی بارگاہ کیا ہے، غریب نواز کی بارگاہ کیا ہے، امام حسین کیا ہے، اور پھر یہ ہوتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچا دے، اور جب مدینہ پہنچ گئے تو یقیناً جنت میں پہنچ گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کی تعلیمات پر ہمیں
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے. حضور غوث اعظم دستگیر کی اور حضور خواجہ صاحب کی مناقب پڑھی جائے گی. حافظ حسین صاحب پر انشاءاللہ صلاۃ و سلام.